شیطان جو ہے اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ میں اس کو تیرے راستے سے روکوں گا، بندگی نہیں کرنے دوں گا تیری. کیا؟ لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو سامنے سے روکوں گا. سامنے سے روکتا ہے، آگے بڑھنے سے منع کرتا ہے. جو قوت سامنے سے آتی ہے وہ پیچھے دھکیلتی ہے، کہتی نہیں اس راستے پر آگے نہیں آنا. تو اس نے سب سے پہلے تو کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا، پیچھے دھکیلوں گا، بندگی سے ان کے قدم پیچھے جائیں گے. لآتینہم من بین ایدیہم، جب یہ جن لوگوں کو میں ان کے سامنے کھڑا کروں گا بندگی سے روکنے کے لیے، یہ ان کو ایلبو کر کے، ان کو دھکا دے کے یہ ہٹا دیں گے، تو میں پھر پیچھے سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا اور پیچھے سے ان کو کھینچوں گا. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ان کو پیچھے کی طرف بلائیں گے اور بہت زور لگائیں گے کہ بھائی آپ واپس آئیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جان و مال کو، اپنے کاروبار کو آپ کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں بھائی. تو میں ان کو پھر پیچھے سے گھسیٹنے والے کھڑے کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کو میں دائیں جانب سے بھی، یہ بہت خطرناک وار ہوتا ہے. شیطان کے سارے وار خطرناک ہیں لیکن یہ وار بہت ہی خطرناک ہے کہ میں ان کو دائیں جانب سے آ کر روکوں گا. دائیں جانب سے کیا ہوتا ہے؟ دائیں جانب سے دین آتا ہے، دائیں جانب سے انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، دائیں جانب سے جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے. تو میں ان کو جب دائیں جانب سے روکوں گا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھو. دائیں جانب سے روکنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دائیں طرف جو انسان کا دین ہوتا ہے نا، اس دین کے اندر سے ان کے لیے ایسے عنوانات کھڑے کر دوں گا، ایسے جھگڑے کھڑے کر دوں گا کہ یہ اللہ کی بندگی کے راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور وہ دوسرے کام جو ہے ان کو وہ دین سمجھیں گے. عن ایمانہم، وہ دین سمجھ کر ان کاموں کے پیچھے لگا ہوا ہوگا. وہ بندگی کو چھوڑ جائے گا، وہ بندگی کی دعوت کو چھوڑ جائے گا، وہ نظام بندگی کے قیام کی جد و جہد کو چھوڑ جائے گا، اس کو ایسے کام کے اوپر لگا دوں گا. وہ سمجھے گا کہ میں دین میں لگا ہوا ہوں لیکن وہ دین میں لگا ہوا نہیں ہوگا. عن ایمانہم کا یہ مطلب سارے راستوں سے اگر جو ہے نا میں نہ روک سکتا. عن شمائلہم، بائیں طرف سے جو میں دنیا کھڑی کروں گا، اس کے لیے خوبصورت بناؤں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو میں ان کے لیے خوشنما بنا دوں. تو وہ کوئی راستہ جو ہے نا وہ میں چھوڑوں گا نہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا. یہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، چیلنج کیا اللہ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ نیچے تو انسان خود کھڑا ہوا، ٹھیک ہے. ایک سمت ایسی ہے جس کا اللہ نے ذکر نہ اس کو کرنے دیا اور نہ وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اور وہ کیا سمت ہے؟ وہ اوپر کی سمت. بات سمجھے؟ سامنے سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، پیچھے سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، دائیں طرف سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، بائیں طرف سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر. لیکن یہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے، اس کا رابطہ اگر اوپر والے کے ساتھ ہوگا، اگر اس کا تعلق اوپر والے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یہ کنیکشن مضبوط ہوگا، یہ ہر جگہ سے ناکام ہو جائے گا. شیطان کسی جگہ سے کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے راستے کو بند کر دیا. اوپر کی طرف سے وہ نہیں آ سکتا. اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اوپر سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق آتا ہے، اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ قلب کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. جب دل جو ہے نا وہ اوپر والے کے ساتھ لگا رہے گا نا، تو پھر یہ شیطان جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو تیرے ایسے عباد ہوں گے، ایسے عبادت گزار بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، جو کہ وہ تیری عبادت کے اندر اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوں گے، ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلے گا.